ہاؤ ڈو وی ڈیل ود ماڈرن آئیڈیالوجیز، یہ ہے میرا آج کا ٹاپک. اچھا، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ لیکچر بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، بیکاز آئیڈیالوجیز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے جو اس کو زیادہ پریشان کرتی ہے. کہیں پہ ایگنوسٹسزم ہوگا، کہیں ایتھیزم ہوگا، ایوولوشن مور اور لیس ہر جگہ پہ ہوگی، یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، ایک پیراڈائم ہے obviously، اور کہیں پہ نائلزم ہوگا، کہیں پہ نیچرلزم ہوگا، کہیں پہ فیمنزم ہوگا، ٹرانسجنڈرزم ہوگا، کہ ان چیزوں کا ہم کس طرح سے مقابلہ کریں. سو انسٹیڈ آف گوئنگ تھرو لینتھی لیکچرز، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہے کہ میں کم وقت میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں اور باقی ٹائم ہم کویسچن اینڈ آنسرز کے لیے رکھ دیں. کویسچن اینڈ آنسر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے آپ سب سے، میرے پوائنٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب سب آڈینس کو آپ ذہن میں رکھ کے بات کرتے ہیں تو صرف آڈینس وہ نہیں ہوتی جو ہال میں ہوتی ہے، بلکہ بعد میں سوشل میڈیا پہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھ کے آپ بات کرتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات شاید آپ کے پرٹیکولر سوال سے انصاف نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ ایک جنرک کامنٹری ہوتی ہے سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لیکن کویسچن اینڈ آنسرز میں ہم اس کو اسپیسیفسٹی کے ساتھ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے زیادہ انٹریکٹیو سیشن کی کہ دیکھیں نوانسز بہت کم ہوتی ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں وہ آپ کے نظریات ہوتے ہیں. تو جو میرے نظریات ہیں آپ مجھے سننے آئے ہیں تو موسٹ پروبلی آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو کہ میرے نظریات کیا ہیں. تو اگر وہی باتیں میں یہاں پہ دہرا دوں تو وہ تو آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی سن سکتے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس دین؟ تو آمنے سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ سکیں، بات چیت کر سکیں، ابہام کو کلیئر کر سکیں. تو میں کچھ وقت لوں گا شروع میں ٹو ایکسپلین اے فیو تھنگس، سیدھا جو آئیڈیالوجیز اینڈ ہاؤ ڈو وی ایڈریس دیم. اس کے بعد پھر ہم فلور کھول دیں گے اینڈ دین وی آل آر گوئنگ ٹو لرن فرام ون انادر تھرو دی کویسچن اینڈ آنسرز. اچھا، اس سیشن کے دوران بھی میری عادت ہے سوال جواب کرتے رہنے کی. اٹ ہیلپس می کیپ گوئنگ. تو میں بیچ میں آپ سے سوال کرتا رہوں گا. رول ہم یہ بنا لیتے ہیں کہ میرے کسی بھی سوال کا اگر آپ کو جواب پتہ ہے تو آپ جواب دے دیجئے گا، اور اگر جواب نہیں پتہ تو کہہ دیجیے گا کہ مجھے پتہ ہے، یا ہمیں پتہ ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز میں نے ایکسپلین کرنی ہے. That's a sort of a little constitution we can make. So ideologies. Starting with a question, how many different types of ideologies? کون سی ایسی ideologies جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت prominent ہیں، prevailing ہیں، جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے؟ Feel free. What do you think? کس کے لیے atheism problem ہے؟ Okay. Few hands. Agnosticism. That's interesting. Darwinism, as expected. Fair enough. Feminism, تھوڑا پلا ہو جائے. Okay. Transgenderism. Okay, that's getting better and better and better. So ہم ان کو ایڈریس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ہم starting with کہ ایک مسلمان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے جب ایک فورن آئیڈیا آپ کے سامنے آتا ہے. The idea، اس کی نیچر کیا ہے، یہ سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے. شک ہے. تو شک کس قسم کا ہے؟ وہ شک اس قسم کا ہے کہ جس کے ذریعے آپ نالج کو ایکوائر کر سکتے ہیں، یا وہ شک ایسا ہے جو آپ کے ایمان کو ہلا سکتا ہے؟ ڈاؤٹ کی نیچر ہوتی ہے. تو کچھ ڈاؤٹس ایسے ہیں جس سے آپ کے نالج میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا، نیور. اس کے لیے ہمارے پاس بڑا سمپل فارمولہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب خدا کے متعلق تمہارے دل میں سوال آنے لگے، مفہوم ہے اس حدیث کا، تو تم اللہ کی پناہ مانگ دیا کرو شیطان سے. Now بظاہر it will look like a cop out, right? شیطان کی طرف سے سوال آیا ہے، خدا کون ہے، خدا کو کس نے بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کو آپ ایڈریس نہ کریں بلکہ آپ اس کو کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. Now on the surface of it looks like کہ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہوئی. ٹھیک، ہمارا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، ہم تو کہتے ہیں امانا صدقنا، آپ نے کہہ دیا ہم کر دیں گے. لیکن جب آپ بات کریں گے کسی ایتھیسٹ سے، آپ بات کریں گے کسی ایگنوسٹک سے، تو اس کے لیے تو حدیث رسول حجت ہی نہیں ہے. اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. You will have to present a rational argument. Does that make sense? So the way in which we deal with it is، ہم تو کہیں گے کہ ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے
اس شیطان لعین کے وسوسے سے. But there is a huge psychological explanation behind this کہ ایسا ہے کیوں. میں کوٹ کرنے لگا ہوں عباد الرحمان شفیق صاحب کو. He came up with an amazing analogy and a thought experiment جو انہوں نے کنڈکٹ کیا اپنی کلاس پہ. And it goes something like this کہ اگر آپ کو کسی سیارے پہ بھیج دیا جائے بغیر کچھ بتائے, اب وہاں پہ آپ جب جائیں گے پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں کویسچنز ہوں گے. وہ کویسچنز کیا ہوں گے وہ آپ لکھ لیجئے. جو ان کی کلاس تھی انہوں نے سوال لکھنے شروع کر دیے. ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے, ہمیں یہاں کب تک رہنا ہے, یہاں ہم نے کس کو رپورٹ کرنا ہے, واپس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, مقصد کیا ہے, اینڈ سو فورتھ. سارے سوال اس طرح کے. انٹرسٹنگلی ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا کہ ہمیں یہاں کس نے بھیجا ہے, بیکاز دیٹ انفارمیشن از بلٹ ان. آپ کو پتا ہے سیارے پہ کس نے بھیجا ہے, دیر فور وہ سوال آپ کے وجود کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کے یہ ذہن میں سوال آیا ہے تو وہ کوئی اور ڈال رہا ہے, یہ آپ کا بلٹ ان کوئری نہیں ہے آپ کی یہ. اور یہ کون ڈال رہا ہے؟ ابلیس ڈال رہا ہے. تو ڈیفense میکنزم کیا ہے؟ آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں. سو اٹ سائیکولوجیکلی ایکسپلینز کہ اگر ہم اس طرح سے اس آئیڈیالوجی کو when it comes to the questioning God اس کو ہم اگر اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ Because this is not part of your innate nature, it is an external interference. Does that make sense? So that's one way of dealing with those things. لیکن اس کا تعلق ہے الہیات کے ساتھ. جو ایوری ڈے کے معاملات ہیں جس میں مثال کے طور پہ ایتھیزم ہے. اب ایتھیزم سے ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں, کیسے اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ Any guesses? Can I learn something from you? How do we deal with atheism? Sir? No, you as the individual, میں معافی چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. You as the individual, ایک ایتھیسٹ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ثابت کرو خدا ہے. How should you come across? جی سر. جی اوکے, اٹس فیئر انف. تو آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں ایٹمز پہ. آلرائٹ, اوکے, میک اٹ ویری ویری سمپل. جو آدمی اس سینکٹمونیس ہارس پہ بیٹھ کے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ثابت کرو اپنا خدا, آپ کا اسٹیٹ فارورڈ جواب ہونا چاہیے نہیں کرتے, دوڑ جائے تو. سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. And I'm trying to explain this psychologically. میں ایکسپلین کروں گا اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے نیریٹیوز میں آتے ہیں تو سائیکولوجیکل ڈومیننس جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ آرگومنٹ ون کرتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی بندہ کے کہتا ہے ثابت کرو اپنا خدا اور آپ خدا ثابت کرنے بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جج وہ ہے اور آپ وہاں پہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی تو ہے. تو فیصلہ تو اس نے کرنا ہے اینڈ میں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈبیٹ نہ کریں, میں ڈبیٹر ہوں, میں کبھی کسی سے نہیں کہتا ڈبیٹ نہ کریں, ڈبیٹ کریں آپ. انفیکٹ ہمارا جو 100 پروگرام ہے اس میں ہم 100 ڈبیٹرز پیدا کر رہے ہیں انہی ازمز کے اگینسٹ. آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. بائی دی وے پورے پاکستان سے ہمیں لوگ چاہیے, فری آف چارج ٹریننگ کہ ڈبیٹ کیسے کی جاتی ہے, پولیمسسٹ کیسے بنا جاتا ہے, سائنس, فلاسفی اینڈ اسلامک اپولوجیٹکس, یہ ساری چیزیں اس میں ہم فری ٹریننگ دے رہے ہیں. ہمیں 100 ڈبیٹرز چاہیے پاکستان میں, ٹھیک, ہر جگہ سے اکراس پاکستان. فیل فری ٹو اپلائی. تو میں آپ سے کبھی ڈسکریج نہیں کروں گا کہ آپ ڈبیٹ نہ کریں, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے برابری کے لیول پہ آئیں. جو آپ سے کہتا ہے خدا ثابت کرو وہ ایک بہت بڑے سینکٹمونیس سیلف رائچسنس والے گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ کے پاس آیا ہے. پہلے آپ نے اسے گھوڑے سے نیچے اتارنا ہے. اینڈ یور سمپل آنسر از نہیں کرتے, چک سمانے تو دوڑ جگہ کا. ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو ٹیک یو سیریسلی اگر تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہے. ہاں ڈبیٹ کرنی ہے, make an argument, make a statement that God does not exist, then we can have a good conversation. My argument is God does exist, your argument is God does not exist. اب ہم برابری پہ آگے ہیں, اب تم اپنا کلیم ثابت کرو, میں اپنا کلیم ثابت کرتا ہوں. Does that make sense? اب وہ کیسے ثابت کرنا ہے؟ There is a huge structure. یاد رکھیں as a matter of principle, خدا کو ثابت کرنے کی ڈبیٹ میں کبھی بھی خدا کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. Are you with me on this? میں ریپیٹ کرتا ہوں, خدا کو ثابت کرنے کی ڈبیٹ میں کبھی بھی خدا کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں, بیکاز
آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو دوسرے کے ذہن میں نہیں ہے. آپ نے صرف اس کے ذہن کا یہ ابہام دور کرنا ہے, خدا اس کے اندر موجود ہے. اب وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, فلسفی میں آرگومنٹس برک کے ساتھ برک رکھ کے جوڑے جاتے ہیں. سو اسٹیپ نمبر 1, جتنا بھی فنومنا ہے, کائنات ہے, یہ زمین ہے, آسمان ہے, آپ کے مالیکیولز ہیں, ہمارا جینوم ہے, جینیٹک مٹیریل ہے, اٹ از بریلینٹلی compatible with everything else that exists. تو کیا یہ compatibility یہ انجینئر لگ رہی ہے یا ایکسیڈنٹل لگ رہی ہے؟ That's your first step of the argument. اگر وہ انجینئر ہے تو کوئی انجینئر بھی ہوگا اس کا. اگر کوئی اس کا انجینئر ہے, and by the way جب آپ اس ٹائم پہ پہنچیں گے نا, اس سٹیج پہ, آپ سے کہیں گے اچھا تو پھر خدا کو کس نے بنایا ہے. دس از ون تھنگ, یہ جو ڈبیٹس کی دنیا ہے نا, اس میں بہت سے لیئرز ہوتے ہیں, بہت سے لیئرز. ایک بالکل ABC والا لیئر ہوتا ہے, بچوں والا. ایک ہوتا ہے بڑا لیٹ قسم کا لیئر, جہاں پہ آپ پیور فلسافیکل آرگومنٹ دیتے ہیں. بٹ دیر از ون تھنگ, ایک آرگومنٹ ایسا ہے جو ان سارے لیئرز میں مشترک ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا کو کس نے بنایا ہے. وہ لیٹ می رن ود دی آرگومنٹ اینڈ سے کہ مجھے نہیں پتا خدا کو کس نے بنایا ہے. پتہ ہے کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ آپ اس چیز کے بارے میں لا علم رہتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی. So there is no thing that has created God. Why do you even ask me? اگر تو میرا کلیم یہ ہے کہ خدا کو کسی نے بنایا ہے تو آپ مجھ سے اس کا ثبوت مانگے, پوچھیں مجھ سے. لیکن اگر میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ بتاؤ تم نے جاپان پہ ایٹم بم کیوں گرایا ہے, and the reason I don't ask that is because I know you did not do that. یہ آپ کا دعویٰ ہی نہیں ہے. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کے والدین ہندوستان کے بادشاہ تھے. The reason میں آپ سے نہیں پوچھتا اس لیے کہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے. کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ خدا کو کس نے بنایا, تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کس نے بنایا ہے؟ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا. Then ask me question کہ how do you prove this point کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا. That would be a very good question. میرا کام ہے ایکسپلین کرنا کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا. Why is it necessary کہ خدا uncreated ہے؟ Sure, now we are talking and we can address that. And of course we do address that. الحمدللہ اللہ نے مجھے جو بہت عزتیں دی ہیں, ان میں سے ایک ایسی عزت, میں اللہ کی کسی بھی نعمت کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا. But if there is one جو آپ مجھے پوچھے کہ میں بغیر سوچے کہوں, تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ بہت سے لوگ, بہت سے ایسے بچے جو اسلام چھوڑ گئے تھے, وہ میرے ہاتھ پہ اللہ نے انہیں دوبارہ کلمہ شہادت نصیب کیا اور وہ اسلام میں واپس آئے. Through these discussions, logical, rational discussions, جس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے, کوئی گالی نہیں ہے, کوئی بدتمیزی نہیں ہے, کوئی جنت دوزخ کا اس میں نہ لالچ ہے نہ ڈر ہے. It's pure your rationality, and that is why I say کہ آپ خدا کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں, because خدا تو اس کے اندر موجود ہے. آپ نے صرف ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا ہے جو اس کے اور خدا کے راستے میں کھڑے ہیں. That's it. So atheism کو کس طرح سے ہم ایڈریس کرتے ہیں؟ Through conversations. ایگنوسٹسزم کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں؟ anyone کسی کو پتا ہے ایگنوسٹسزم کیا ہوتا ہے؟ جی well agnostic جی سر ہاں میں اسی جواب کا انتظار کر رہا تھا. مجھے اگر وہ بندہ مل جائے جس نے پاکستان اور انڈیا کے ایگنوسٹسزم کی یہ تعریف بتائی ہے اور یہ سارے پکے ہو گئے ہیں کہ ایگنوسٹک وہ ہوتا ہے جسے پتا کوئی ہے لیکن یہ نہیں پتا وہ کون ہے. میں وائلنٹ بندہ نہیں ہوں لیکن میں کم سے کم میں وائلنٹ بندہ نہیں ہوں تو میں کم سے کم کیا کروں گا؟ پھر میں شکوہ ضرور کروں گا کہ کیوں why were you so stupid to come up with this definition. یہ ایگنوسٹک نہیں ہوتا, ایٹ بیسٹ یہ ڈیسٹ ہوتا ہے. ایگنوسٹک میں ورڈ جو ایگنوسٹک ورڈ ہے کیپٹل اے سے, کیپٹل اے کی سگنیفیکنس پتہ ہے آپ کو؟ انگلش میں آپ جب کسی ایگزسٹنگ پروپوزیشن کو, تھاٹ پروپوزیشن کو, جب آپ اس کی نگیشن میں جاتے ہیں تو آپ اس کے پہلے کیپٹل اے لگاتے ہیں تو اس سے وہ پروپوزیشن نفی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اے پولیٹیکل پیپل, اے پولیٹیکل کون؟ وہ جو سیاست میں بالکل حصہ نہیں ڈالتے. So there are political people and there are apolitical people. There are theist people and there are atheist people. کہ وہ لوگ جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے. ایگنوسٹک میں مین آپریٹو جو پروپوزیشن ہے وہ ہے Gnosticism, something which pertains to knowledge. In this case,
خدا کے بارے میں نالج. تو جب آپ یہ کہتے ہیں ایگنوسٹک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے بارے میں علم حاصل کرنا ممکن نہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی نالج ایٹ آل. لیکن پاکستان میں اور انڈیا میں سمہاؤ پتہ نہیں کون آدمی تھا جس نے شروع کر دیا کہ نہیں ایگنوسٹک ہوتا ہے, کہتا ہے کوئی ہے, اگر کوئی ہے تو نالج کلیم تو ہو گیا. وہ کہتے ہیں نالج کلیم کیا ہی نہیں جا سکتا. تو ایگنوسٹک ہوتا ہی وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا یا یہ کہتا ہے کہ خدا کے بارے میں نالج ہیومن کیپیبلٹی میں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں ہے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں. ان کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ اب یہ ایتھیسٹ والی بحث میں نے کافی ایکسپلین کر دیا ہے ایکچولی. تو آپ کے پاس اگر کوئی ایگنوسٹک آ کے کہتا ہے کہ اپنا خدا ثابت کرو, how do we address that? Come on, we just mentioned that. جی دوڑ جا, pretty much دوڑ جا. Because make a claim, let's have a discussion. اگر آپ کا کلیم ہی نہیں ہے تو آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں, آپ مجھ سے بحث نہیں کر سکتے. کیونکہ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس دونوں کا یہ پرابلم ہے کہ جب آپ کوسچنز میں جاتے ہیں تو آپ کو سمری ملتی ہے کہ مجھے نہیں پتا خدا کے بارے میں کچھ, مجھے نہیں پتا میرے وجود کا مقصد کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ ایکولوجیکل کمپیٹیبلٹی کیوں ہے, مجھے نہیں پتا کہ ایکولوجی میں ہر چیز دوسرے پہ ڈیپینڈ کیوں کرتی ہے, اتنا بریلینٹلی انجینئرڈ سسٹم کیوں بنایا گیا ہے. لیکن اتنے بڑے باڈی آف لیک آف نالج پہ کھڑے ہو کے میرا دعویٰ یہی ہے کہ خدا نہیں ہے. Why should I take you seriously? دنیا میں کون سا دعویٰ ہوتا ہے جو علمی کی بیس پہ ہوتا ہے؟ اب دعویٰ کریں علم کی بیس پہ, آئیے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو ایگنوسٹک سے ہمارا کوئی سرے سے کوئی بات ہے ہی نہیں. ایگنوسٹک سے ایٹ بیسٹ ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے کہ آؤ تمہیں سکھاتے ہیں ہم, بحث آپ سے نہیں کرنی, آپ کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو بحث کیا کریں گے. دین وی موو آن ٹو دی لارجر ایشوز. یہ جو بھی ہم نے کیا یہ انڈیویجول لیول کی باتیں ہیں, ایتھیزم, ایگنوسٹسزم. سیکولرزم ایک کولیکٹیو لیول کا پرابلم ہے, لبرلزم ایک کولیکٹیو لیول کا پرابلم ہے, اس کو ہم انڈیویجولی ایڈریس نہیں کرتے. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, ڈونٹ بی اپولوجیٹک آن دس. یہ ملک بنایا گیا تھا, اسلام کے لیے بنایا گیا تھا, دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ یہاں پہ ایک اسلامی زندگی کو ایکسپیرینس کر سکیں, دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں سیکولرزم کو لے کے آیا جائے تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکولرزم کی محبت میں ڈیموکریسی کو سبورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. You can't have both of these. You either believe in democracy or you don't. I believe in democracy, by the way, not liberal democracy. The democracy کے حکومت ایسی ہو جس میں لوگوں کی مرضی شامل ہو. تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. اگر آپ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک شریعہ ڈریون ملک ہونا چاہیے. اگر آپ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں سیکولرزم ہونا چاہیے تو پھر منافقت کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈیموکریسی اچھی لگتی ہے؟ پھر آپ کو فیشزم اچھا لگتا ہے, پھر آپ کو ڈکٹیٹرشپ اچھی لگتی ہے. اور کچھ پاکستان کے لبرلز ایسے ہیں بائی دا وے جو یہ پبلکلی سٹانس رکھتے ہیں کہ ایک لبرل ڈکٹیٹرشپ, ایسی ڈکٹیٹرشپ جو لبرلزم کو بائی فورس امپوز کرے پالیسی لیول پہ, وہ پاکستان میں ہونی چاہیے. بیکاز لبرلز آر ناٹ ویری نائس پیپل. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہیں ان کے پیچھے لبرلز ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والے لبرلز ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے ملکوں پہ حملے کرنے والے لبرلز ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے ملکوں کے ذخائر چوری کرنے والے لبرلز ہیں. They don't like democracy. ان کے لیے بادشاہتیں اچھی ہیں کیونکہ بادشاہت میں آپ کو ون ونڈو آپریشن مل جاتا ہے. ایک بادشاہ کو راضی کرنے پورا ملک آپ کا ہوا. ڈیموکریسیز میں آپ کو پوری پارلیمنٹ خریدنی پڑتی ہے جو وہ خرید لیتے ہیں, بٹ اسٹل اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایک آدمی سے ڈیل کرنا آسان ہے. سو لبرلزم اس لیے ہم پاکستان میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کی لوگوں کی ول, لوگوں کا ڈیزائر اگر وہ پبلک پالیسی میں ریفلیکٹ نہیں کر رہا تو what is the point then؟ پھر منافقت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں؟ پھر ہمیں یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے کہ نہیں ہم پاکستان میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں؟ تو اٹس ویری ویری سمپل ٹو ڈیل ود. سیم گوز فار سیکولرزم. سیکولرزم میں بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, اصل پرابلم یہ ہے کہ جب آپ دین کو ریاست کے معاملات کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تشدد آتا ہے. ریئلی تشدد آتا ہے, اس سے ایکسٹریمزم آتا ہے. شکر کرو خدا کا کہ اس ملک میں اسلام ہے اور ابھی تک یہاں پہ بلوا نہیں ہوا نیشنل لیول پہ. اس کی وجہ اسلام ہے.
یہ پیکج جو مسلمانوں کو ملا ہے، یہاں کے پاکستانیوں کو ملا ہے، یہ پیکج آپ یو کے میں لوگوں کو دیکھیں، یہ 50 یونٹ بجلی کے استعمال کرنے پہ 25-30 ہزار روپے کا بل آپ انہیں کہیں، جو بھی ان کی کرنسی ہے اس میں انہیں کہیں کہ آپ پے کریں، انہیں دیں آپ ملاوٹ والا دودھ، حق ان کے تلف کریں، عدالتوں میں ان کو نسل در نسل ایک ایک کیس کے لیے گھسیٹیں۔ میں دیکھتا ہوں وہاں پہ بلوا کیسے نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ ابھی کووڈ میں خبر پھیلی تھی، ہم تو جاہل ہیں نا، رکشے جلا دیتے ہیں، یا شور دیٹس اے پرابلم، آئی اکنالج دیٹ۔ ویسٹ والے تو تہذیب کا معیار ہیں۔ ابھی کووڈ میں خبر پھیلی تھی کہ کووڈ 5G ٹیکنالوجی سے پھیلایا جاتا ہے۔ نیدرلینڈز، بیلجیم، یو کے لوگوں نے 5G کے ٹاور جلانا شروع کر دیے تھے، کیسے کووڈ پھیل رہا ہے۔ یہ پاکستان میں اسلام ہے کہ لوگ ہر جمعے کو اخلاقیات کی باتیں سنتے ہیں، امن کی باتیں سنتے ہیں، بچپن سے ہمیں امن کی باتیں گھر میں بتائی جاتی ہیں، تو ابھی تک اٹ از دا اسٹرینتھ آف دا ریلیجن کہ انہوں نے لوگوں کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ ریموو دس ریلیجیس ایلیمنٹ، بنائیں اس ملک کو سیکولر، دنیا اور یہ آخرت کا تصور ایٹ لیسٹ لوگوں سے ریموو کریں، اور پھر انہیں دیں یہ پیکج، جو پیکج لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اشرافیہ کی گاڑیاں کیسے نہیں چلتی ہیں، میں دیکھتا ہوں یہاں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیسے رہ سکتی ہیں۔ ساؤتھ امریکہ میں نہیں رہی، سیکولر ہے ساؤتھ امریکہ، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا لوگوں نے ریوولٹ کیا۔ بڑی بڑی یہ جو کمیونسٹ گورنمنٹس آئی تھی، اگرچہ وہ ظالم لوگوں کی تھی، لیکن وہ کس کے خلاف تھی؟ انقلاب فرانس کی ہم بڑی بڑی بات کرتے ہیں، انقلاب فرانس کوئی ریلیجس لوگوں کا نہیں تھا، ریلیجس لوگوں کے خلاف تھا۔ اسٹیٹ ایتھیزم کو امپوز کیا جا رہا تھا، لاز آف سسپیکٹ 1793 جیسے قبیح قوانین بنائے جا رہے تھے کہ جہاں مذہبی آدمی کو دیکھو اس کو گولی مار دو گے، اس نے اگر کہیں پناہ لی ہوئی ہے تو اس کو بھی گولی مارو، جس نے پناہ دی ہے اس کو بھی گولی مارو، کوئی فیئر ٹرائل نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، شک کی بنیاد پہ گولی مار دو تم۔ یہ تھا ایتھیسٹ کا ریوولٹ۔ پاکستان میں لے کے آئے سیکولرزم، کرے لوگوں کو سیکولر۔ یہ آپ کے گھروں میں جا کے یہ وائٹ کالر کی بڑی بڑی ڈیفینیشن ملتی ہیں، اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ملتی ہے، تو کہتے ہیں نا وائٹ کالر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تعلق انقلاب فرانس سے بھی ہے کہ جس کا کالر وائٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورکنگ کلاس نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ کے مارو۔ یہ سارا کچھ سٹارٹ ہو جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو سیکولرزم سولوشن نہیں ہے، سیکولرزم بہت بڑا پرابلم ہے، اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ایڈریس دس۔ دین وی ہیو ایوولوشن۔ میں بڑے جلدی سمریز کی صورت میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میں جلد سے جلد کوشچن آنسر تک میں جا سکوں۔ دین وی ہیو ایوولوشن۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، ایوولوشن، ڈارونزم ان پرٹیکولر، جو کہ دنیا میں پریویلنگ آئیڈیالوجی ہے، unapologetically know this and say this کہ یہ ایک سائنس کی ڈسگائز میں کی ہوئی ایک فلسفی ہے، ایک ورلڈ ویو ہے، اس میں کچھ نہ کچھ سائنس پائی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے۔ یس اٹ ڈز ہیو سم سائنس ان اٹ، لیکن اگر آپ سائنس کے معیار اس پہ اپلائی کریں، سائنس کے معیار، تو یہ سائنس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ کبھی بھی ایوولوشن کی ڈبیٹ میں آپ ریلیجن کو لے کے نہ آئیں۔ نیور میک دیٹ مسٹیک۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہم مسلمان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت ہے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے؟ احادیث کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ جو ہی ایوولوشن پہ بات کھلے ہم اس کو ریلیجن کے اگینسٹ کھڑا کر دیں، اور ایک پورے کا پورا پیراڈائم آف میڈیا موجود ہے ہمارے پاس جو سمجھتا ہے کہ سائنس والے اچھے ہیں، مذہب والے برے ہیں۔ سو دا مومنٹ آپ مذہب کی بات کرتے ہیں، ڈبیٹ تو آپ پہلے سے ہار جاتے ہیں، اس لیے کہ ایز اے ریلیجس آپ کون ہیں؟ جاہل، ریگریسو، بیکورڈ تھنکنگ والے، رجت پسند اینڈ سو فورتھ۔ اور وہ کون ہیں؟ سائنس والے، ترقی والے، نئی چیزیں کیا لے کے آنا چاہتے ہیں؟ ہم جنس پرستی ہزاروں سال پرانی، شراب نوشی ہزاروں سال پرانی، پرومسکوٹی ہزاروں سال پرانی پریکٹس ہیں، وہ ماڈرن لے کے وہ آنا چاہتے ہیں جو کہ ہزاروں سال پہلے سے چلا رہا ہے دنیا میں، بٹ سم ہاؤ دے آر پروگریسوز اینڈ وی آرنٹ۔ تو ایوولوشن کی ڈبیٹ میں دیر از نو اسکوپ آف ریلیجن، یہ بات آپ طے کر لیں۔ ایوولوشن کو اگر آپ نے غلط ثابت کرنا ہے تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہی غلط ثابت کرنا ہے، اینڈ آئی گارنٹی یو
کہ جب آپ ایوولوشن پہ سائنسی بحث کریں گے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ سے بحث نہیں کریں گے. They never do that. پتہ ہے کیوں؟ Because deep down they know کہ اس تھیوری کو آپ ٹھیک ثابت کر سکتے ہیں صرف خدا کا مذاق بنا کے, قرآن کا مذاق بنا کے. اس کو آپ اس کے انڈیویجول اوریجنل میرٹ پہ اگر آپ ڈسکس کریں, اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ان اٹ. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایوولوشن کے اتنے بڑے بڑے پرپوننٹس موجود ہیں, آپ چاہیں تو میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں. ٹو ایڈ کریڈیبلٹی ٹو واٹ آئی سے, قدیر قریشی صاحب, پرویز گودبوئے صاحب, اویس اقبال صاحب اینڈ سو فورتھ. ان سب کو میں نے دعوت دی ہے, آئیے لائیو ڈبیٹ کرتے ہیں, پیور سائنٹیفک ڈبیٹ, نو ریلیجن. گارنٹی میری طرف سے ایک آیت ایک حدیث کا میں حوالہ نہیں دوں گا, صرف بات کریں گے آئیدر سائنس پہ یا فلسفی آف سائنس پہ. پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ پرویز گودبوئے صاحب خاموش, اویس اقبال صاحب 2 دفعہ حامی بھر کے فرار, قدیر قریشی صاحب نہیں, میں فیس بک کے کامنٹس میں بات کروں گا. ہڈا پلا ہو جائے. یہ دنیا کی کون سی سائنٹیفک ڈبیٹ ہے جو فیس بک کے کامنٹس میں ہوتی ہے؟ کامنٹس کو جب اسٹیکنگ اپ ہوتی ہے تو کامنٹس تو غائب ہو جاتے ہیں, نظر ہی نہیں آتے لوگوں کو, کئی کامنٹس بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ان میں سے جب بھی میرا کسی سے ایکسچینج ہوتا ہے میں اس کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے کہ کامنٹس کال غائب ہو جائیں گے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. یہ حالت ہے اس طبقے کی کہ یہ ایوولوشن جیسی لغویات کا سائنٹیفک بیسس پہ کوئی دفاع نہیں کر سکتے. اور عقل کتنی ہے؟ بعد میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے مجھے ایک نوبل پرائز بھی دیا, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, کہ میم بنائی ہوئی ہے پاکستان میں کہ ہم کیسر احمد راجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے ایوولوشن کو غلط ثابت کر دیا ہے, اور اس بہاف پہ ان کو نوبل پرائز ملتا ہے. اور مجھے بہت مایوسی ہوئی اس چیز پہ. میں نے پبلکلی اپنی ریزنٹمنٹ کا اظہار بھی کیا کہ آپ نے صرف میرا ایک ویڈیو دیکھ کے مجھے آپ نے نوبل دے دیا ہے. اگر یہ معیار ہے تو میں نے جتنے ویڈیو بنائے ہیں مجھے اگلے 10 سال کے لیے بک کریں, مجھے ہر سال نوبل پرائز چاہیے ایک ویڈیو پہ ہی. But this is what they do. یہ دنیا کے واحد سائنسدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جوگت بازی سے یہ ایوولوشن کو ٹھیک ثابت کریں گے. ٹاک اباؤٹ دا ڈیم تھنگ, ٹاک اباؤٹ دا ڈیم. میری ایک ڈبیٹ ہوئی ہے فارمل ایوولوشن پہ, اور اس کے بعد جتنی مجھے ای میلز آئیں, جتنے مجھے میسیجز آئے, لوگوں نے جو پبلکلی اکنالج کیا کہ وہ لوگ جو بالکل دین کے دھانے پہ کھڑے ہوئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں کہ اس کے دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. The moment you ask questions about how the nature predicts the phenotype of a particular genotype, there is no answer. اگر آپ کی phyletic gradualism کی تھیوری ٹھیک ہوتی, then why did you need punctuated equilibrium? Punctuated equilibrium has absolutely no space if you can prove the phyletic gradualism, but you cannot. Your biggest argument is what? Homology, be it genetic or fossil-based, anatomical? Why do you assume evolution to be behind that? Why do you go even into the circular reasoning کہ جہاں پہ homology evolution کا ثبوت ہے اور evolution homology کا ثبوت ہے یا اس کی explanation ہے؟ No, you don't do that in science. You don't do that in science. The moment آپ یہ ٹرمنالوجی یوز کرنا شروع کرتے ہیں جوگت بازی سٹارٹ ہو جاتی ہے, because they know کہ اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے. سمری ساری بات کی یہ ہے. فیمنزم کو میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے زیادہ ٹائم ہو گیا جتنا میں چاہ رہا تھا اس سے. فیمنزم پہ میں آپ کے کوشچنز کی صورت میں ایڈریس کر دوں گا. ٹرانسجنڈرزم آج کل اس کے ساتھ ہی مل گیا ہے. کہ سمری ساری بات کی یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلمانوں کی 2 اپروچز ہیں جب بھی کسی نئی آئیڈیالوجی کی بات آتی ہے, اور وہ دونوں ہی فی الحال غلط ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک ہے تطبیق. غامدی صاحب استاد ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن آئی پروفاؤنڈلی ڈس ایگری ود ہم بیکاز آف دس اپروچ کہ دین کی تشریح اس طرح سے کرے کہ وہ اچھی لگے. ایک تو یہ ہے کہ تطبیق میں آپ چلے جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کیٹیگورکلی ڈینائی کر کے آپ قرآن کے دامن میں پناہ لیں اور ریفیوز کر دیں. آج کے نوجوان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے, اس کو ریزن بیسڈ ریشنل آرگومنٹس چاہیے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو سن کے ریجیکٹ کر دیں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو سن کے اتنا مان لیں کہ اپنے دین کی تشریح اس کی روشنی میں کرنا شروع کر دیں. یہ دونوں اپروچز ہی غلط ہیں. The right approach in my experience that always works is کہ جو بھی یہ تھیوریز ہیں, جو بھی یہ آئیڈیالوجیز ہیں, ان کو پڑھیں, پھر ان کی کریٹیک کو پڑھیں, پھر ان کے رزلٹ کو آپ جج کریں کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے. پاکستان میں نیچے کو اب امپورٹ کیا جا رہا ہے. وہ ویسٹ میں تو 300 سال 200 سال پہلے اور باتیں ہوا کرتی تھی, نیچے جیسے بہت سے فلاسفرز ہوا کرتے تھے, لیکن your killer argument is straight in one line, ایک لائن میں جو آپ ختم کر سکتے ہیں کہ نیچے سے ویسٹ کا کیا فائدہ ہوا. خاندان بچے؟ نہیں. خاندان ٹوٹے؟ یس. لوگ
ہدایت کی طرف آئے نو، براہ روی کی طرف گئے یس. تو ایک پٹا ہوا آرگومنٹ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے ویسٹ کا کیا فائدہ کیا جو میرا کرے گا؟ So the best way to deal with these arguments is کہ آپ these ideologies I should say is کہ آپ انگیج کریں، ان کو پڑھیں، اپنے دین پہ فخر کریں. آپ کا دین سچا ہے، اگر آپ بھی سچے ہیں، آپ نے اس کو ٹھیک سمجھا ہے، تو کسی بھی آئیڈیالوجی سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں بھی، اس پہ کریٹیک پڑھیں، اس کے رزلٹ کو ڈٹرمن کریں اور نالج کی بیس پہ آرگومنٹ لے کے آئیں. نالج کی بیس پہ آپ آرگومنٹ کریں گے تو دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بات میں جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا، میں جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا، بیکاز وی آر دا پیپل ہو آر آن فطرہ. تو جب آپ فطرہ کے اوپر اپنا نالج اپلائی کرتے ہیں یو بیکم انوینسیبل. دیر از نو ون لائک یو. نہ آپ کو جذبات میں جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو تکفیر کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ایموشنز کی ضرورت ہے. پیور ریشنل آرگومنٹس. یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اینڈ دین وی موو آن ٹو دی questions and answers. سر میرا کوشچن ہے کانسپیریسی تھیوریز کے حوالے سے کہ اگر ہم ان کو جو کانسپیریسی تھیوریز کو کے حوالے سے ہسٹری والے سے بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان کو بلیو کرنے لگ جائیں اور ان کو کوٹ کرنے لگ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے پلے کچھ ہے نہیں، تو یہ لے دے کہ کانسپیریسی تھیوریز پہ بہت بلیو کرتے ہیں، کانسپیریٹوریل مائنڈ سیٹ ہے ان کا. لیکن ہم ان کو کمپلیٹلی کور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کانسپیریسیز ہوتی بھی ہیں. تو جیسے ریسنٹلی ابھی جو فلسطین میں چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ایک بڑی مشہور چل رہی ہے تھیوری کہ یہ حماس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور سو اس حوالے سے ہماری کیا پوائنٹ ہے؟ بڑی سمپل اپروچ ہونی چاہیے، اور یہ بات قرآن میں حدیث میں کلیئر ہے کہ آپ تک اگر کوئی آدمی بات پہنچاتا ہے اور آپ اس کی تحقیق کیے بغیر اگر آگے آپ اس کو پہنچا رہے ہیں تو یہ سرٹیفیکیشن ہے جھوٹا ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اور مسلمان کو جو نعمت دی ہے کہ اس عقل کو شعوری طور پہ وہ اس کو اکنالج کرے، اس عقل کی، اس عزت کی اس سے بڑھ کر توہین اور تضحیق ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کانسپیریسی تھیورسٹ بن جائیں. ایک مسلمان کو کیا لگے کانسپیریسی تھیوریز سے؟ وہ دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہے، وہ صاحب برہان ہے. اس کے سامنے اگر ایک بات ایسی رکھ دی جاتی ہے جس میں کسی کے لیے حسن ظن نہیں ہے، بد ظنی ہے، انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس بات کو وہیں پہ روک دے، جب تک اس کی تحقیق پوری نہیں ہوتی وہ اس کو آگے نہ پھیلائے. یہ آپ کی ایک انٹلیکچوئل رسپیکٹ ہے جو آپ کو ملی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. یو کی ناٹ بیکم اے کانسپیریسی تھیورسٹ. اور کانسپیریسی تھیوری انفیکٹ مجھ پہ بھی جو ایک بہت بڑا اعتراض ہے عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ کیسر صاحب آپ فلاں چیز پہ تبصرہ نہیں کرتے، آپ لیٹ ہو جاتے ہیں. منیر نیازی صاحب کی طرح ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. یا شور آئی ڈو اٹ آن پرپز. اس لیے کہ مس انفارمیشن انفیکٹ ڈس انفارمیشن کے دور میں ہاؤ کین یو جمپ آن دا ویگن، دا بینڈ ویگن، اینڈ کہیں کہ نہیں میرا بھی اس پہ یہ تبصرہ ہے. آئی ویٹ، وی آل شوڈ. کیونکہ جب آپ صبر نہیں کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے ہیں، تو آپ گناہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ مینار پاکستان والے واقعے میں ہوا. کتنے لوگوں نے بعد میں اپولوجائز کیا؟ میرے پتہ میں ایک بھی نہیں. وہ جو کیا نام تھا عائشہ صاحبہ کی ایسی خاتون تھی، ان کا جب پتہ چلا کہ وہ سارا کا سارا ڈرامہ ہی تھا. لیکن ایک دم سے اس کو پھیلا دو. قبر پہ تالا، گدوں کی قوم ہو تم. کسی نے معذرت کی؟ نہیں. ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ آپ دیکھ لیں، ایک واقعہ آتا ہے بغیر ویریفائی کیے، اس کانسپیریسی تھیوری میں سب اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی مسلمان ہونا کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اٹس اے پریکٹیکل تھنگ، ون آف وچ از کہ اگر نہیں پتا پھیلاؤ مت اس کو، تحقیق کرو، صبر کرو، انتظار کرو. یہ فلسطین والے معاملے پہ میری صرف 2 ٹویٹس ہیں اس پہ، بیکاز آف دیز تھیوریز. یہ اور بہت سی اور ایسی تھیوریز ہیں جو دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، بٹ وی ڈونٹ نو what the truth is. سو میری 2 ٹویٹس ہیں وہ اسی چیز پہ کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے. اسرائیل ظالم ہے، اس کو ظلم کرنا بند کرنا چاہیے. Both of these things are factually verified and accurate and you can say that with confidence. باقی اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، مسلمان کا یہ کام کبھی بھی نہیں ہے. اگر آپ نے خبر پھیلانی ہی ہے، انویسٹیگیٹ کریں، صاحب تحقیق لوگوں سے پوچھیں. صدقہ جاریہ کی طرح ہوتا ہے گناہ جاریہ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی خبر پھیلا دینے سے کیا طوفان آتا ہے. پیپل ڈونٹ نو دس. بٹر فلائی افیکٹ. دنیا کے ایک حصے میں
तितली के परों से दुनिया के दूसरे हिस्से में तूफान आ सकता है. इट्स अ ब्रिलियंट मेटाफोर टू अंडरस्टैंड कि गलत खबरें कैसे फैलती हैं. एक जगह से तूफान शुरू होता है और वो क्या क्या नहीं होता. डिसइन्फॉर्मेशन की वजह से घर उजड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कत्ल होते हैं, बच्चे यतीम होते हैं. कई वाक़यात तो आपके भी इल्म में होंगे माशरे में जो बाद में पता चलता है कुछ भी नहीं था. उसमें अपना हिस्सा न डालें. मुसलमान की इंसल्ट है ये. यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम इट. वालेकुम अस्सलाम. आपसे जैसे कहा था कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को आप पढ़ें, लेकिन चंद आइडियोलॉजीज ऐसी होती हैं कि आपने उनकी प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ता है और फिर उससे निकलने के लिए आपने उनको छोड़ देना होता है. आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुनाफिकत नहीं कर रहे कि एक बार उनको अपना रहे हैं और आपको लोग देख रहे हैं उसके बाद आप उसको छोड़ रहे हैं. आप अपने आप को क्लियर किस तरह कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि ये सवाल आपके जहन में इससे ज़्यादा वाज़ेह है. तो जो आप कह रहे हैं ना, बहुत सी थ्योरीज़ और आइडियोलॉजीज़ होती हैं जिसके कुछ हिस्से अपनाना पड़ते हैं, तो उसकी एग्जांपल्स आपके जहन में हैं. अगर वो मेरे साथ भी शेयर कर दें मेरे लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी. गो ऑन सर. डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम हो गए, जी शियिज़्म हो गए या सुन्नीज़्म हो गए, उनमें ये है कि आपके पास बेइंतहा नॉलेज है, उनकी लाइफ स्ट्रॉन्ग है और उनके बिलीव्स आगे पीछे. क्योंकि इस्लाम को मैंने डिवाइड कर दिया, सेकुलर भी आपने के हासिल कर, लेकिन आपके पास कोई राइट बात आपने नहीं मतलब पढ़ सकते. तो उस लिहाज से आप कौन सा बात अप्लाई कर रहे हैं? सर, मैं पब्लिक स्पीकर हूँ. मैं एक एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी उठाता हूँ. मैं नहीं चाहता कि आपके सवाल को मिसअंडरस्टैंड करके कोई ऐसी बात कह दूँ कि आपका भी वक्त ज़ाया हो और मैं भी गुनाह जारिया का मुर्तकब हो जाऊँ. टेल मी कि मुझे जितनी भी समझ लगी है कि वो ठीक लगी है. सो लेट मी स्टील मैन योर पोजीशन है कि अगर हम किसी भी आइडियोलॉजी को कि जो इस्लामिक नहीं है उसके कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, देखें ये मुनाफिकत नहीं है. ये हमारी कोर पोजीशन है कि हम सारी दुनिया को एक्नॉलेज करते हैं. इनफैक्ट जो हमारी रूलिंग्स हैं कुरान की, हदीस की, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज जहाँ से हम ये रूलिंग्स डिराइव करते हैं. मिसाल के तौर पे जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन कुरान में कैटेगोरिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि जो शरीयत मूसा है वो मुकम्मल तौर पे तुम पे साकत हो गई है. नहीं, बल्कि ये बताया गया कि उसकी कौन कौन सी चीज़ें अब तुम पे साकत हो गई हैं. जो साकत नहीं हुई वो शरीयत वो यहाँ पे मौजूद है, बिकॉज दिस इज़ अ कोडिफाइड शरीयत जो जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है. तो हमारी ये पोजीशन है कि ये हिकमत मोमन की मीरास है जहाँ से भी मिले, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ये नॉलेज पूरी दुनिया में बखेरा हुआ है. जब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखला दिए तो वो नाम ये फर्नीचर वगैरह नहीं था, राइट. वो नाम क्या था? वो उलूम के नाम थे. कि जैसे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो कि एक लफ्ज़ है, एक नाम है, लेकिन वो एक पूरे बॉडी ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है. तो नाम सिखला देने से मतलब कि जितने भी उलूम रिवील हो चुके हैं और जो होने हैं वो हमारे इंटेलेक्चुअल डीएनए का हिस्सा बना दिए गए. वो हमें कहीं से भी मिल सकते हैं एंड वी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम देम. दैट इज़ नॉट बीइंग अ हिपोक्रेट, दिस इज़ बीइंग कंसिस्टेंट विद आवर आइडियोलॉजी. मुनाफिकत ये होती है कि आप ये कहें, जो जिसका मैंने आगे हवाला दिया, कि आप ये कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी भी अच्छी लगती है और सेकुलरिज्म भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लोग डेमोक्रेटिकली शरीयत चाहें तो हम फिर भी इसको पसंद नहीं करेंगे, हम आप पे सेकुलरिज्म इम्पोज करना चाहते हैं. ये मुनाफिकत होती है. इन आवर केस वी आर कंसिस्टेंट विद आवर पोजीशन. आई होप मुझे आपका सवाल ठीक समझ लगा था. अगर यही आपका सवाल था तो दिस इज द बेस्ट आई कैन डू इन रिस्पॉन्स. थैंक यू जी, शुक्रिया आपका. First of all, I'm a purely student of BS Biosciences और कुछ मेरे related questions थे वो. Sorry, what sciences are they? BS Biosciences. Biosciences. You're my type of guy. Yeah. तो Darwinism and evolution theory से related कुछ questions आपसे. पहले मैं disclaimer दे दूँ, मेरे पास उतना knowledge नहीं है regarding theory of evolution. मैंने just एक course पढ़ा था in my 6th semester regarding evolution and बाकी कुछ YouTube से videos and stuff. So now to just put an argument regarding evidence that support this theory. सबसे पहले मैं जो आपने ऑलरेडी मेंशन भी किया था रिगार्डिंग फॉसिल्स एंड जो हमारे पास एक्सकेवेशंस के थ्रू बोन्स वगैरह जो मिलती हैं, जिसके अंदर हमारे पास निएंडरथाल्स, एरेक्टस एंड अदर ह्यूमनॉइड्स जो हमारे स्पीशीज आती है उनकी जो हम लोग को बोन्स मिलती है. सो व्हिच मींस दैट दीस स्पीशीज हैव लिव्ड इन द पास्ट एंड अगर भी यहाँ पर हम लोग उनको बोन्स उनकी बोन्स हमें मिल रही है तो वो ऑलरेडी यहाँ पर रह चुकी है, ठीक है. एंड उनके अंदर अगर होमोलॉजी भी आ रही है, सो देयर मस्ट बी अ कनेक्शन बिटवीन ऑल द स्पीशीज. And other than that, while I was searching for this evolution theory and उसका कुरान के साथ जो आर्गुमेंट हमें मिलते हैं, तो मुझे ये दो आयत मिली थी
The first one is Surah Hud के अंदर आयत नंबर 61 है, which is وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, जिसमें आता है उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया. And second one was सूरह 3 से हमें मिलती है आयत नंबर 4, which is लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया. Which kind of shows कि humans की पिछले कुछ ancient forms थी, and then Homo sapiens are the ones which are the best of the creation of all those and बेहतरीन सूरत में. And lastly, जो argument है मेरे पास, that is from a recent study which was published in 2017 by the name of rapid hybrid speciation in Darwin's finches, जिसके अंदर there was a scientist couple जो गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर रहते हैं, and उन्होंने speciation का event देखा था in 3 years. Like after 3 years they observed कि हमारे पास Darwin finches के अंदर एक proper speciation का event हुआ है, and एक new species evolve हुई just after 3 years, and that's it. So it's the proper game. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. लेट्स टेक दिस वन बाय वन. पहला आपका हिस्सा ये था कि हमें फॉसल रिकॉर्ड्स में मिलते हैं पुराने जानदार, उनकी हड्डियाँ, जो कि एविडेंस है कि हमसे पहले बहुत मुख्तलिफ तरह के जानदार गुजर चुके हैं. श्योर, ये आपका आर्गूमेंट था? राइट, ओके. वेल हियर इज़ द प्रॉब्लम विद इट. अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ जानदारों को पैदा किया है, और ये जो सबूत हमें हड्डियों की सूरत में मिलते हैं, ये एक्चुअल सबूत इस चीज़ का है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ जानदार क्रिएट किए और वो अपने टाइम पे ख़त्म हो गए. एंड दिस बाय द वे मैं आपको एक साइंटिफिक आर्गूमेंट दे रहा हूँ, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? Yes sir. नो, यू शुडंट. I think नो. अगर आप प्योर साइंस की बात कर रहे हैं तो थ्रू द इन्वोकेशन ऑफ मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस, बिकॉज दिस वुड बी ए गॉड ऑफ गैप्स. कि आपने हड्डियां देखी, समझ नहीं आया, खुदा फिट कर दिया ऊपर. That's a problem, right? And I would agree with this, by the way. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरा ये आर्गूमेंट है, अगरचे ये मेरा ईमान है, लेकिन मैं साइंटिफिक आर्गूमेंट के तौर पे इसे प्रेजेंट नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये बात कहूँ तो वुड यू एक्सेप्ट इट? एंड इफ यू नो द साइंस एंड फिलोसफी ऑफ साइंस, योर आंसर शुड बी नो. हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ये तो आप डेटा के ऊपर खुदा फिट कर रहे हैं. एंड दैट वुड बी अ वेरी राइट आंसर. बट बाय डूइंग दिस आपने एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर दिया है कि हड्डियों के ऊपर आप कोई चीज़ खुद इंपोज नहीं कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. जैसे कि खुदा की एक्सप्लेनेशन आप इंडिपेंडेंट ऑफ दिस लेके आए, इससे आप खुदा साबित नहीं कर रहे हैं. फेयर इनफ, मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ. लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि इन हड्डियों पे आप जो भी एक्सप्लेनेशन अप्लाई करेंगे, उसको आप इन हड्डियों के ऊपर फिट करके ठीक साबित नहीं कर सकते. उसकी आपने इंडिपेंडेंट ही एक्सप्लेनेशन देनी है. Then why do we think evolution is चीज़ की responsible है? If it cannot be God of gaps, it can't be evolution of gaps. Does that make sense? So this is where we cut into the philosophy of science. And here is the problem. आपको पता है circular reasoning क्या होती है? Circular reasoning is where you जिस चीज़ को आपने साबित करना है, जब आप उसे एविडेंस के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसे कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग. दैट्स वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, कि जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसी को आपने सबूत बना दिया. तो हड्डियों के मुख्तलिफ ढांचे हमें वो मिलते हैं, सो एंड सो फोर्थ. तो हमने इसे साबित क्या करना है? इवोल्यूशन. लेकिन इसका हम सबूत क्या दे रहे हैं? इवोल्यूशन. जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसी को आपने सबूत बना दिया है. दैट्स सर्कुलर रीजनिंग. के फॉसिल्स जो हैं, जो वहाँ पे हमें वो एक स्ट्रक्चरल होमोलॉजी नज़र आ रही है, वो है इवोल्यूशन की वजह से. और अगर हम कहें कि इवोल्यूशन को साबित तो करो, तो तुम कहो कि हड्डियाँ इवोल्यूशन. No, that's not a scientific argument. इसलिए मैं कहता हूँ कि इस नज़रिए को आप साइंटिफिक बेसिस पे जब एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये नतीजा मिलेगा कि इसके दामन में कुछ भी नहीं है. So that my dear itself is not an evidence for evolution. ये कोई भी आदमी कहे ना कि पुराने ज़माने में कोई एलियंस आए थे इस दुनिया पे और उन्होंने ये बना दिए, तो वो नज़रिया इतना ही सच्चा है जितना एवोल्यूशन वाला है, क्योंकि ना उसको साबित किया गया ना इसको साबित किया गया. ठीक. सो बेस्ड ऑन दिस आर्ग्यूमेंट वी कैन नॉट बिलीव एवोल्यूशन टू बी ट्रू. दूसरा आपने कहा था कि अल्लाह ताला ने कहा, लुक, द मोमेंट यू मेंशन अल्लाह ताला, तो इसका मतलब ये है कि आप इवोल्यूशन वाले अब नहीं, अब आप एट बेस्ट तदबीक वाले हो सकते हैं. यू अंडरस्टैंड तदबीक क्या होती है? राइट. कि अब आप इवोल्यूशन तो मसला बन गया, उसे कैसे जान छुड़ाएं. तो अब ऐसा करते हैं कि दीन को इसके साथ ऐसे लिंक करते हैं कि गालिब को हम मुकम्मल तौर पे गलत साबित कर दें कि उसने कहा था कि ना खुदा मिला ना विसाल सनम, तो इसको ऐसा करते हैं कि खुदा भी मिल जाए और विसाल सनम भी हो जाए, और इन अदर वर्ड्स रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई. राइट. नो सर, डोंट डू दैट.
Don't do that. اگر آپ ایوولوشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ٹھیک سمجھنا ہوگا. اینڈ ایوولوشن از اے اسٹوکیسٹک پروسیس, یہ ان کا کلیم ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ what does that mean? Stochastic means random, something which is irrational, not thought out, not engineered, just happens. No God. Methodological naturalism, do we understand what that is? لیکن ہمارا اگریمنٹ کیا تھا کہ جو آپ پتا ہوا تو دے دیں گے, نہ پتا ہوا تو رائٹ. آپ کو پتا تو ہے لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں. میتھڈولوجیکل نیچرلزم از اے برانچ آف فلاسفی جو کہ یہ پوزٹ کرتی ہے کہ when you do science you never mention any supernatural in that. in other words کہ جب آپ سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں خدا کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ایوولوشن اگر ایک سائنسی تھیوری ہے ان کے دعوے کے مطابق تو پھر اس میں خدا کو آپ فٹ نہیں کر سکتے. So again that itself is not. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہترین صورت میں پیدا کیا, ایوالو نہیں کیا, پیدا کیا. لیکن اس سے اگر آپ یہ آرگومنٹ ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ ہم سے پہلے کچھ اور مخلوقات ہم جیسی گزری ہوں گی, دیٹس اے پاسبلٹی. ہو سکتا ہے, ہمارا کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے پہلے ایسے نہیں گزرے. ان فیکٹ آپ کو ہزار سال پرانی بھی اسلام کی کتابوں میں مل جائیں گے ایسے واقعات, ایسی روایات بھی مل جائیں گی کہ ہمارے آدم علیہ السلام جو ہے یہ 17ویں آدم ہیں, ان سے پہلے 69 آدمز اپنی نسلوں کے ساتھ سمیت گزر چکے ہیں. Is that true? I don't know. But do we deny that? Again, we don't. کیونکہ کسی چیز کو کے لیے ہاں یا نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے جس کی بیس پہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. So far as that particular point is concerned, we are agnostics. ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. At the same time وہ ہڈیاں کوئی اور جانداروں کی ہو سکتی ہیں, جیسے آج ہماری اور گوریلاز کی اناٹومیکل ریزمبلنس کافی زیادہ پائی جاتی ہے. تو آپ 100 سال 200 سال 600 سال 1000 سال 2000 سال کے بعد کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چڑیا گھر تھا, وہاں وہ تباہ ہو گیا زلزلے میں اور وہاں پہ انسان بھی مر گئے, جہاں وہ بھی مر گیا. لکس لائک کہ اس وقت انسان 2 طرح کے تھے, کیونکہ جو ہڈیاں ملتی ہیں کسی بھی فوسل کی ہمیں مکمل نہیں ملتی. دا بیسٹ ہمارے پاس جو ایک پوسٹر بوائے ہے وہ ہے لوسی, جس کی صرف 40% ہڈیاں تھیں انیشلی, اور اس میں بھی بعد میں پتہ چلا کہ کچھ وہ بھی اس کی اپنی نہیں تھیں. تو 40% پہ آپ ڈیرائیو کریں, اور اس کے بھی جتنا بھی جو لوکو موشن ہے وہ بھی انسانوں والا نہیں ہے. ایسٹرالوپیتھیکس ان کا لوکو موشن انسانوں والا نہیں ہے, ان کا چلنے کا طریقہ, ان کی جسم کا بیلنس اینڈ سو فورتھ کچھ بھی انسانوں جیسا نہیں ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ یو وانٹ می ٹو بلیو کہ یہ ایوولوشن ہے. آئی کی ناٹ. اینڈ اف یور ایٹیٹیوڈ از کہ میرے اس چھوٹے سے ثبوت جس کو میں ثبوت کہہ رہا ہوں, یا میرے جو چھوٹا سا ڈیٹا دے رہا ہوں, اس کی بیس پہ اگر تم اس کو ایوولوشن نہیں مانتے تو تم ایک غیر سائنسی اجڑ جاہل وحشی آدمی ہو. And I say you are a chancist. میں چانسسٹ نہیں ہوں, کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک دنیا کے جتنے بھی پروسیسز ہیں یہ بغیر خدا کے ہو رہے ہیں, رینڈم ہو رہے ہیں, اسٹوکیسٹک ہیں, بائی چانس ہیں. اینڈ اف یو آر اے چانسسٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو گیو یو دی رسپیکٹ کہ آپ مجھے جج کریں گے. یو آر نو بڈی ٹو می. اگر آپ سائنٹیفک بیسس پہ ڈیبیٹ کریں گے تو پھر ہم فلاسفی آف سائنس کو انووک کر کے, سائنس کے اسٹیبلش پرنسپلس کو انووک کر کے کریں گے. آنٹولوجیکل آرگومنٹ نہیں ہوگا کہ ایوولوشن ٹھیک ہے, تم نے اس کو نہیں مانا تو پھر نہیں. Then we don't go to ontology. تیسری چیز آپ نے کہی تھی. Yeah. Okay, that's a brilliant question. کیا اسپیسیشن جلدی ہو سکتی ہے؟ Sure ہو سکتی ہے. But that's a problem for Darwinism. Third way of evolution والے اسی چیز کی وجہ سے وہ ڈارونزم سے اختلاف رکھتے ہیں کہ ڈارون نے تو not just ڈارون نے, جن لوگوں نے ڈارونین تھیوری کو ڈیولپ کیا ہے. So there is a difference between Darwinism and Neo-Darwinism or the modern synthesis. جن لوگوں نے modern synthesis develop کیا ہے انہوں نے تو 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. That is natural selection and random mutation. So mutation happens randomly at genetic level and then natural selection, nature basically acts upon it, اور وہ جو beneficial mutations ہیں اس کو preserve کرتی ہے. And that's that. Whereas اس میں epigenetics کا کوئی ذکر نہیں ہے, horizontal gene transfer کا کوئی ذکر نہیں ہے, ہائبریڈائزیشن جس کا آپ نے کہا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ ڈینس نوبل, ڈاکٹر شپیرو, یہ لوگ اسی وجہ سے ڈارونزم کو غلط سمجھتے ہیں, ایوولوشن کو نہیں, ڈارونزم کو, کہ آپ تو یہ چیزیں اس میں مینشن ہی نہیں کرتے ہیں. بٹ دی امپورٹنٹ کوشچن از کہ اگر وہ مینشن کر رہے ہیں, ڈارون نے مینشن نہیں کی, تو پھر کیا ایوولوشن ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے؟ اب ثابت کرنا پڑے گا نا اس کو پھر. اینڈ ہیئر از دا پرابلم. اب یہاں پہ جو ان لوگوں کی ٹیکنیکل بے ایمانیاں ہیں وہ آپ سامنے آتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ اسپیسیشن ہو جاتی ہیں تو ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ ان کے نزدیک اسپیشیز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ A fertile offspring. Exactly. That's where we get a new species. ہمیں سے کوئی پرابلم نہیں ہے.
If this is what you think evolution is, sure, کیوں نہیں کہ دو جاندار ہیں ایک ہی نسل کے ہیں, وہ اپنی خوراک کی وجہ سے جو انوائرمنٹل پریشرز تھے ان کی وجہ سے ان میں ایک سپریشن آ گئی ہے اس طرح کی کہ اب وہ میٹنگ کے ذریعے ایک فرٹائل آف سپرنگ پیدا نہیں کر سکتے. نو پرابلم, پرفیکٹلی فائن. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس ڈیٹا کو یوز کر کے آپ یہ بھی مانیں کہ ایک ہی سیل سے آپ سب ایوولو ہوئے ہیں تو اس کا ہم ثبوت مانگیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, مرحوم مستانہ مجھے یاد آ رہے ہیں اللہ بخشے انہیں, کہ ایک اسٹیج ڈرامے میں انہوں نے کہا تھا کہ تسی سانو دال نہیں دیتی اسی ننگی پیری پھر دیں. میرے ننگے پاؤں پھرنے کی ایکسپلینیشن یہ کہ آپ نے مجھے دال نہیں دی تھی. میں آپ کی اس ایکسپلینیشن کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ کے فائلوجینیٹک ٹری جیسے جھوٹ کو میں ٹھیک نہیں سمجھ سکتا. اس کو آپ ایوولوشن کہتے ہیں. آنکھیں نیلی ہو گئیں, آنکھیں براؤن ہو گئیں, بال چینج ہو گئے. اوبیسلی ہم سب انسان ہیں, نسل آدم ہے, لیکن کسی خطے میں قد زیادہ ہیں, کہیں کم ہیں, کہیں رنگ گورا ہے, کہیں کالا ہے. یا شور, نو پرابلم. ود ان اے پرٹیکولر ٹائپ دو ہاتھیوں کی قسمیں ہیں, آپس میں وہ اب میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں. یا شور, بٹ اف یو وانٹ می ٹو بلیو کہ نہیں, بیسڈ آن دس انفارمیشن مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میں کسی زمانے میں کوئی بیکٹیریا وغیرہ تھا, پیتھوجن تھا, وٹ ایور. اوبیسلی میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں. I cannot accept that type of rubbish. But anyway, thank you very much indeed, sir. بہت شکریہ اس بات کا. ابھی آپ نے کہا کہ we have to research on the basis of all the knowledge we have, ہمیں اس کی آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھنا ہے اور پھر اس کی کریٹیک کے بارے میں پڑھنا ہے اور پھر اس کے رزلٹ کے بارے میں پڑھنا ہے. But the thing about knowledge is that it once becomes a history, اور ہسٹری سبجیکٹیو ہوتی ہے اور وہ انسان مولڈ کر کے اپنے انداز سے بتا سکتے ہیں. So we don't know what's true or what's not. Like if we think about the evidence of finding life on Mars, اور پھر ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. تو does that prove کہ ہمارے یہاں بھی different race species exist کرتی ہیں, like they are organisms جن کا ہمیں نہیں پتا. Very possible. اور وہ ارتھ سے باہر ہیں, اور اگر وہ ارتھ سے باہر ہیں تو how do they know our prophet and how is he the reference for them. پہلے جو آپ نے بات کہی کہ ہاؤ ڈو وی نو کہ نالج سبجیکٹو ہوتا ہے, فار دیٹ ریزن میں نے تیسرا پوائنٹ اس میں ایڈ کیا تھا کہ اس کے رزلٹ کو دیکھیں. آئی ایم بورونگ فرام ہیوم ان دس کیس, جنہوں نے بڑا مسئلہ حل کر دیا یہ کہہ کے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پروسیس کمپلیکیٹڈ لگتا ہے تو آپ اس کے رزلٹ کو دیکھیں. اگر آپ کو پروسیس سمجھ نہیں آ رہا ہے, آپ شور نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, گو ٹو دا رزلٹ. سو لبرلزم, آزادیاں, جو دل ہے وہ کرو, معاشرہ کون ہوتا ہے تمہیں بتانے والا, یو آر دا سینٹر آف یور اون یونیورس, آل دیز آر بیوٹیفل ورڈس, لیکن رزلٹ کیا ہے؟ دس از ویئر نالج بیکمز آبجیکٹیو. رزلٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ لبرلزم کو یوز کیا گیا ہے وہاں پہ اکنامیکل لبرلزم کی وجہ سے امیر اور غریب میں بہت اضافہ ہوا ہے. کیپٹلزم میں غریب پس کے رہ گیا ہے, وہاں پہ امیر گون ٹو اے ڈفرنٹ لیول. انڈیا از اے گریٹ ایگزامپل. ایک زمانہ تھا کہ انڈیا میں جب لائسنس راج ہوا کرتا تھا اور وہ زیادہ ٹورڈ سوشلسٹ ٹینڈنسیز ہوتی تھیں, اور اس کے بعد سوویت بلاک ٹوٹنے کے بعد جب انہوں نے اپنی اکانومی کو لبرلائز کیا تو انڈیا نے ترقی کی, دیٹس ون تھنگ. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا کی 58% اکانومی انڈیا کے صرف 1% ایلیٹ کے پاس ہے. جسٹ 1% ایلیٹ آف انڈیا آکوپائز 58% آف انڈیا دیئر اکانومی. یہ اس کا ایک فرق ہے. باقی 99% انڈیا کے پاس صرف 42% ان کی اکانومی ہے. سو دیٹس دی ڈاؤن سائڈ آف اٹ. جہاں تک آبادی کا تعلق ہے 2.1, یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, آئی ہوپ دیٹ دس ول ٹیک ہولڈ. ہر مسلمان کے پاس یہ آرگومنٹ ہونا چاہیے. فرٹیلٹی ریٹ از 2.1. جس آبادی کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے وہاں پہ وہ خواتین جو ہیلتھی اینڈ ایجڈ انف ہیں کہ وہ بچے پیدا کر سکیں, ان ایوریج 2.1 ہونے چاہیے. دس از کالڈ دی ریپلیسمنٹ ریشیو. لبرلزم کی وجہ سے ویسٹ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے, لبرل ویسٹ میں, جہاں پہ 2.1 کی فرٹیلٹی ریشو پایا جاتا ہو. سب میں گر چکا ہے. ان سم کیسز 1.1 1.2 پہ آ چکا ہے, جو کہ ارریورسبل ڈکلائن کے ایج پہ کھڑا ہوا ہے. ارریورسبل ڈکلائن کا مطلب ہے کہ اب آپ صرف میس امیگریشن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کی پاپولیشن اب ریورس نہیں کر سکتی, یہ ختم ہو جائے گی.
جتنے بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے سسٹمز بنتے ہیں ان سب کے لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان ہو. انسان ہوگا تو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. آپ ہیلتھ کا سسٹم بنا لیں, ایجوکیشن کا بنا لیں, کچھ بھی بنا لیں, لیکن اگر آپ کی آبادیاں ہی گر رہی ہیں, what exactly are you trying to achieve? ریمارکیبل بات کہی, ریکارڈ کی گئی ہے ڈیتھ آف دا ویسٹ بکنن کی کتاب میں, کہ ویسٹ میں یہ انہوں نے امپلائی کیا ہے کہیں اور سے بورو کر کے کہ ویسٹ میں اس لیول کا پاپولیشن ڈکلائن کے پیچھے دو ہی وجوہات ہیں, دو دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک ایکسپلینیشن ہے اس کی بلیک پلیگ, طاعون, اور دوسرا ہے لبرلزم. دیٹ از دا ریزلٹ آف اٹ. تو اس لیے نالج کو سبجیکٹو سے آبجیکٹو پہ لے کے جانے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو دس تھرڈ ایلیمنٹ. کے نتیجہ کیا نکلا آخر کار. سو دیٹس تھنگ. پھر آپ نے کہا کہ کیسے پتہ باقی مخلوقات کو. اگین دیز آر دا تھنگز جو کہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے. اس سے آپ کی جنت, آپ کی دوزخ ڈٹرمن نہیں ہوتی. میں خود اس نظریے کا قائل ہوں کہ اس آیت سے ہم یہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں ایک اور آیت اس کے ساتھ ایڈ کر کے کہ انسان کا ذکر کیا جاتا ہے تو خلیفۃ الارض, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمۃ للعالمین. سو دیٹ ٹیلز اس کہ آئدر عالمین ہمارے اندر بہت سے ہیں, یا یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت سی اور مخلوقات ہیں جن کے لیے وہ رحمت ہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ حشر کے دن انہوں نے شفاعت کرنی ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے لیے رحمت ہیں. اٹ کوڈ ہیو مینی ڈفرنٹ ویز, لیکن اس کا تعلق ایسی فلسفی کے ساتھ ہے جو اسلام آپ کو الاؤ کرتا ہے, لیکن آپ کی جنت دوزخ اس سے کوئی ڈٹرمن نہیں ہوتی ہے. سو اف یو آسک می کہ ان مخلوقات کو کیسے پتہ ہے, well I don't know کیسے پتہ ہے. وہ مخلوقات ایگزسٹ بھی کرتی ہیں, I don't know, لیکن ہم دونوں بہن بھائی مل کے اس پہ بہت ڈسکشن کر سکتے ہیں. اٹ از اے گڈ تھنگ کہ ٹائم کا کنسٹرکٹیو یوز ہو رہا ہے. ہم فلم و ڈراموں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں, ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہیں. سو اٹس اے گریٹ ٹاپک ٹو ڈسکس, بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از این اسینشیل ریکوائرمنٹ آف شریعہ. السلام علیکم سر, my name is Amish Tariq and I'm a student of software engineering. میرا کوسچن ہے سوری اسٹوڈنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ. سافٹ ویئر انجینئرنگ. جی سر میرا کوسچن ہے ریلیٹڈ ٹو کیپٹلزم. جیسے آپ نے لاسٹ کوسچن میں ذکر کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اکنامک ماڈل ہے انسانیت کے لیے, یا اس کے برعکس ہم بات کرتے ہیں سوشلزم اور کمیونزم کی, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہے؟ دیکھیں, دنیا کا کوئی سسٹم 100% اچھا یا برا نہیں ہوتا. جہاں تک سوشلزم کی بات ہے, آئی تھنک دیٹس اے ون لائنر فنش کلر آرگومنٹ, ناک آؤٹ پنچ, کہ دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوا. دیئر فور اس مرے ہوئے گھوڑے کو ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ٹھیک ہو جائے گا. کسی بھی ملک میں جہاں پہ بھی اپلائی کیا گیا اس میں کامیاب نہیں ہوا. سو دیر از پلینٹی آف ایویڈنس کہ یہ تو ایک پٹا ہوا مہرا ہے. جہاں تک کیپٹلزم کی بات ہے, دیکھیں کیپٹلزم میں بہت سے فائدے ہیں, بہت سی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے بیکاز آف کیپٹلزم. سوشل موبلٹی بہت زیادہ ہے کیپٹلزم میں, اٹ ہیز سم ویری ویری گڈ فیچرس, لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی انسان کو فیل کرتا ہے بیکاز اس سے ویلتھ کنسنٹریٹ ہوتی ہے ان دا ہینڈز آف اے فیو, وچ از ریزن کہ میں اسلامک اکنامک ماڈل کو میں زیادہ پریفر کرتا ہوں, مدینہ اکنامکس, جس میں کچھ نہ کچھ اوور لیپس پائے جاتے ہیں کمیونزم کے بھی اور سوشلزم کے بھی, لیکن وہ چونکہ پری ڈیٹ کرتی ہے ان دونوں ہی سسٹمز کو, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے ان سے کچھ لیا ہوا ہے, بلکہ وہ ایسی کچھ آفاقی چیزیں ہیں جو کہ اچھی ہیں جو دونوں سسٹمز میں پائی جاتی ہیں, لیکن اسلام ان دونوں کو انکمپس کرتے ہوئے اس سے بہت بہتر سسٹم دیتا ہے, اے ڈیول لیئر سسٹم, جہاں پہ ایک منیمم ویلفیئر اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس لائن سے نیچے کوئی نہ جائے, اینڈ دیر از این اپر لیول کہ اس میں آپ اسٹیٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایٹس اے فار بیٹر اینڈ بیٹر سسٹم. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بائنڈری آپشنز میں جائیں کہ ادھر مارکسسٹ ہوں یا ہم کیپٹلسٹ ہوں. Modernization, which unfortunately includes all these ideologies that we have described right now. To being a Muslim and یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیزیں غلط ہیں, آپ کو مولوی پتہ ہے, but still there are people کہ جو they are not supporting these things, but at the same time they are not like detesting these things. There are some people who are supporting these things. In the name of these ideologies, they are like twisting their models. Or they believe is touching Soera. How can we deal with that, or how can we escape this thing? First problem that we have is کہ ہم intellectual homeless people ہیں, ہم بے گھر لوگ ہیں, ہمارا کوئی اپنا گھر نہیں ہے. And that is why we even have to entertain the questions such as کہ modernism کا کیسے مقابلہ کریں. Well, modernism کا مقابلہ تو post modernist کر رہے ہیں. post modernist آپ سمجھتی ہیں اس آئیڈیالوجی کو, post modernism کی, جو ماڈرنزم کو نگیٹ کرتا ہے بیسڈ آن اسکیپٹسزم کہ آپ ہر چیز پہ ہی آپ
शक में मुबतला हो जाए. I'm giving a very very simple, in fact overly simplified definition of it, कि जिसे हम वो उर्दू में कहते हैं ना कि ख़बर है तहय्युर इश्क़ सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो मैं रहा न तो तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही. In other words, पूरी दुनिया एक भंग है और हम सब टुन हैं. That's what postmodernism is. किसी चीज़ का नहीं पता कि ये सच है गलत है. साइंस शक, फिलॉसफी शक, दीन शक. That's postmodernism. लेकिन हमें इन चीज़ों से एड्रेस हमें इसलिए इनको करना पड़ता है कि हमारा अपना घर जो नहीं है, तो बेघर आदमी क्या करेगा? कभी मॉडर्निज्म के घर में जाए पनाह तलाश करेगा, कभी पोस्ट मॉडर्निज्म के घर में करेगा. इसको हम टैकल इस तरह से कर रहे हैं. इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट को लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारा एक इंटेलेक्चुअल घर होगा, जहाँ पे हमारा आइडिया ये है कि हमारा वर्ल्ड व्यू के एक आइडियल मुस्लिम किस तरह का है. एक आइडियल मुस्लिम वो है कि जो अपने दीन पे फ़ख्र करे, जिसे पब्लिक में नमाज़ पढ़ते हुए शर्म ना आए, जिसे पब्लिक में अपने दीन को प्रैक्टिस करते हुए शर्म ना आए, जो लफ्ज़ शरीयत को गाली ना समझे और उस पर डिफेंसिव ना हो, और साइंस पढ़े और फ़िलासफ़ी पढ़े और मैथमेटिशियन हो, वो पॉलीमैथ हो, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करे, वो AI डेवलप करे, आपका ताल्लुक़ भी AI के साथ है, वो मास्टर कोडर हो एंड सो फोर्थ, कि वो दुनिया को बता सके. और हमारा टारगेट है 5 लाख इंशाअल्लाह हमने इस प्लेटफॉर्म से साइंटिस्ट्स, पॉलीमैथ्स, मैथमेटिशियंस हमने प्रोड्यूस करने हैं, कि हमारा अपना घर तो हो एक इंटेलेक्चुअल, हमारी अपनी थियोरीज तो हों, हमारे रिसर्च पेपर्स तो हों जिनकी तरफ हम रेफ़र कर सकें. कितना अरसा हम वेस्ट पे तनकीद करते रहेंगे? मैं करता हूँ उनकी पॉलिसीज़ पे, नो द वेस्टर्न कल्चर में मैं तनकीद नहीं करता, वो उनको मुबारक हो. मैं कहता हूँ उसको यहाँ पे लेके ना आओ. मैं उनकी पॉलिसीज़ पे करता हूँ इसलिए कि वो मुझे इफेक्ट करती हैं, लेकिन मैं कितना अरसा वेस्ट पे मैं तनकीद करता रहूँगा, जबकि इस माइक्रोफोन, इस कैमरे समेत हर चीज़ में उनकी इस्तेमाल कर रहा हूँ. मैं बेघर आदमी हूँ. मैं वी नीड टू फाइंड अ हाउ. और रिवाइवलिस्ट की सूरत में हम वो घर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप करें, हमारी नई साइंटिफिक इन्वेंशंस हों जो दुनिया के सामने हम प्रेजेंट कर सकें, दुनिया के मसाइल को हल कर सकें, क्लाइमेट चेंज में हमारा कंट्रीब्यूशन हो, मैसिव लीड लें हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, वाई नॉट इवन स्पेस इकोनॉमी की तरफ, वाई नॉट. दुनिया में जिन्होंने किया है वो इंसान ही तो हैं, तो हमारा तो माजी भी भरा पड़ा है ऐसी चीज़ों से. तो वी हैव टू गो बैक टू इट. तो उसमें हम ये जो साइंटिफिक और एक थिंकिंग पैराडाइम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे. दूसरा हमारा मैंडेट है कि अपने कल्चर को हमने फहाशी से इंशाल्लाह पाक करना है. एंड इट्स अ हेड ऑन कोलिजन एंड वी आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट. हमारे ड्रामों में, हमारे गेम शोज़ में जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, ये जुर्म है, ये लिखे हुए कानून के ख़िलाफ़ है. हम लीगल रूट्स लेंगे, हम इन पे केसेस भी करेंगे, हम मैसिव बाइकआउट्स करेंगे. आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप शामिल हों इसमें. इनफ इज़ इनफ. हमारे घरों में ही इन लोगों ने हमें इतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस छीन लिया है कि फैमिली इकट्ठे बैठ के टीवी नहीं देख सकती है. क्यों भाई? इसलिए बनाया था ये पाकिस्तान हमने. मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे खौफ आता है उस ख्वाब से कि जिसमें जब बंटवारा हुआ था तो उस ज़माने की कोई माँ अगर मेरे ख्वाब में आके मुझसे पूछे कि बेटा मेरी बेटियों का रेप मेरी आंखों के सामने हुआ था, मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने इन्होंने ज़बह किए थे. फॉर व्हाट? फॉर दिस पाकिस्तान? नो, दैट्स नॉट द पाकिस्तान वी वांट. हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी. एक घर शिफ्ट करना अजाब होता है. सैकड़ों बरस से लोग जिन मोहल्लों में, जिन गलियों में रह रहे थे, ओवरनाइट शिफ्ट करने पड़े बेघर होके, इस उम्मीद पे आए थे कि जो कुछ छोड़ के जा रहे हैं उससे बेहतर मिलेगा. मिला बेहतर? फिर वो हक रखते हैं हम पे, और हमारी फ्यूचर जनरेशन हक रखती हैं हम पे कि हम उन्हें वो पाकिस्तान दें जिसके लिए बनाया गया था. इसमें फहाशी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें लिबरल मीडिया की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें सेकुलर मीडिया की कोई गुंजाइश नहीं है. ये जो 8-9 कहानियां ड्रामों में चल रही हैं, उसकी भाभी का था, फिर उसके साथ उसकी बीवी का उसके साथ, एंड में तलाक़ें हो रही हैं. दैट इज इट. 8-9 कहानियां रीगर्जिटेट करके वही हमारे मुंह पे मली जा रही हैं. दैट हैज़ टू स्टॉप. वी आर डन विद इट. इट हैज़ एब्सोल्युटली नो मोर स्पेस. तो ये भी रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह करेंगे, जहाँ पे आपकी मदद की ज़रूरत ये होगी कि आप हमारा हिस्सा बने. देयर इज़ इट्स फ्री ऑफ चार्ज. आप हमारा हिस्सा बने. जब बाइकआउट की कॉल आए तो पूरे पाकिस्तान में बाइकआउट हो, पता चले कि ये ड्रामा नहीं देखा गया है, ये गेम शो नहीं देखा गया है.
رمضان کی مقدس جو ٹرانسمیشن ہے وہ اداکار کے ہاتھ سے لے لی گئی ہے, واپس کسی عالم دین کو دی گئی ہے. جب یہ ہوگا تو ہم ٹی وی دیکھنا بھی شروع کریں گے, نہیں ہوگا تو تمہاری ٹی آر پیز نیچے آئیں گی, تمہارے فائنینشیل ہٹ ہوگا. اینڈ یو ہیو ٹو آسک اس کہ آپ کو کس طرح کا کنٹینٹ چاہیے, ہم بتائیں گے, اس لیے کہ ہم کنٹینٹ کنزیومر ہیں. ڈونٹ رب دیٹ ان آور فیس بیکاز وی آر ڈن ود اٹ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.